بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 290، آیت نمبر ہے 86 اور 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاکمین۔ ولا تقعدوا، نہ تم بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون، لوٹ مار کرنے کے لیے، ڈرانے دھمکانے کے لیے، وتصدون، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، اس شخص کو، آمنا، جو ایمان لے آیا، بھی، اس پر، وتبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھ پن، وذکروا، یاد کرو، اذ کنتم، جب تھے تم، قلیلاً، تھوڑے، فکثرکم، ہم نے تم کو زیادہ کیا، وانظروا، اور غور کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا تھا انجام حد سے بڑھنے والوں کا، وإن کان طائفہ، اور اگرچہ ہے ایک جماعت، منکم، تم میں سے، آمنو، جو ایمان لے آئی، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک وہ جماعت ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لائی، فاصبروا، سو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ قوم شعیب کی ایک برائی تھی، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا۔ جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ قوم شعیب تجارتی بہت بڑی منڈی تھی، مدین کا علاقہ، تو راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے، دھمکاتے تھے۔ یہ دو طرح ہوتا تھا، ایک تو جس طرح ہمارے ہاں چوری چکاری ہوتی ہے، ڈاکہ زنی جس کو کہتے ہیں، راستے میں بیٹھ جانا، جو بھی آ رہا ہے اس کو لوٹ لینا، ایک تو یہ ہوتا تھا۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ تجارتی منڈیوں کے قریب بیٹھ جانا، اور منڈی میں سودا پہنچنے سے پہلے خود خرید لینا سستے داموں، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا کہ منڈی میں ریٹ نہیں ہے، ہمیں بیچ کے جاؤ ورنہ ہم تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لوگ مجبوراً اپنا سودا ان کو بیچ جاتے تھے سستے داموں، اور پھر یہ منڈی میں جا کر مہنگے داموں جو ہے وہ بیچا کرتے تھے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ راستے میں بیٹھ کر ان لوگوں کو ڈراتے تھے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے کی غرض سے آتے تھے، ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے کہ اگر تم ایمان لے کر آئے تو تمہارا ہم یہ نقصان کر دیں گے۔ یہاں شعیب علیہ السلام کی باتیں نہیں سننی، اگر سن لیا تو ہم نے تمہارا یہ نقصان کر دیا۔ اور جس طرح مشرکین مکہ بھی کام کرتے تھے، ہر آنے جانے والوں کو بترایا کرتے تھے، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ وتصدون عن سبیل اللہ، اور راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے تھے، من آمن بہ، جو شعیب علیہ السلام پر ایمان لانا چاہتا تھا، تو یہ وہ کام کرتے تھے۔ وتبغونہا عوجا، اور دین میں ٹیڑھ پن تلاش کرنا، دین میں نقص نکالنا، عیب نکالنا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے، لوگوں کو کام ہی کوئی نہیں ہوتا دین میں نقص نکالنے کے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں دین ہے ہی کربلا، اس کے علاوہ دین کوئی نہیں۔ ابھی ربیع الاول آئے گا، لوگ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یا عشق کا دعویٰ کریں گے، اور صرف دعویٰ ہوتا ہے، بڑی بڑی نعتیں پڑھنی ہیں بس ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اطاعت رسول نہیں ہے، صرف نعت رسول ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ یہ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا کے اندر آتی ہیں۔ اتنی لمبی ساری رات نعت رسول ہوتی رہی، فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں نے پڑھی نہ سننے والوں نے پڑھی، تو یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ اصل میں محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول یہ ہوتا ہے آپ نعت بھی پڑھیں اور اطاعت بھی کریں۔ اطاعت کے بغیر کیسی محبت رسول ہوئی؟ تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، مالی لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، غور کیا کرو سابقہ قوموں کا انجام کیا ہوا۔ تو مدین کے قریب ہی قوم لوط کی بستی تھی۔ یہ مدین کا علاقہ اردن کے جنوب میں تھا، اور قوم لوط اردن کے مغرب میں تھی، تو یہ قریب قریب غالباً کو 200-250 کلومیٹر ان کے درمیان فاصلہ تھا۔ تو فرمایا تمہارے قریب ہی ایک بستی تباہ ہوئی ہے، اللہ نے اس بستی کو الٹا دیا، اس لیے غور کرو، تمہارے قریب اللہ تعالیٰ نے حد سے بڑھنے والوں کو تباہ کیا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اب تم میں دو گروہ ہیں، ایک وہ جو مجھ پر ایمان لے آیا، ایک وہ جس نے میرا انکار کیا، سو انتظار کرو، صبر کرو، یعنی دونوں ہی صبر کرو۔ ایمان لانے والے صبر کریں اس لحاظ سے کہ ظلم ہو رہا ہے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ کرے گا، اور ظالم بھی صبر کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے نا اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے کر آئیں، تو فرمایا صبر کرو، عذاب ضرور آئے گا۔ تو بہرحال ان آیات میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ راستوں میں بیٹھ کر راستہ روکا کرتے تھے، اور بیٹھنے کے دو مقصد ہوتے تھے، لوگوں کو دین کے لحاظ سے دین سے دور کرنا، اور لوگوں میں تجارتی حوالے سے بیٹھا کرتے تھے، لوگوں کا سودا خریدنا سستے داموں ڈرا دھمکا کے، اور پھر بعد میں منڈی میں جا کر مہنگے داموں بیچنا۔ دیکھیں یہ دونوں کام آج کے ہمارے اس معاشرے میں ہوتے ہیں، لوگ چوکوں پہ چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث میں آیا، آپ نے سختی سے منع کیا، فرمایا کوئی بندہ چوک میں کھڑا نہ ہو، کوئی بندہ چوک میں نہ بیٹھے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بعض اوقات ہمارا بیٹھنا جو ہے وہ مجبوری بن جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ گھروں میں بعض اوقات جگہ کم ہوتی ہے، یا چند لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے مل کر، تو ہم چوک کے علاوہ جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجبوری بن جائے راستے میں بیٹھنے کی، تو راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ کہا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 1 نگاہیں نیچی رکھنی ہے، ہر آنے جانے والی کو تنگ اور پریشان نہیں کرنا، خواتین کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2 کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی، لوگ چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، چوراہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو تنگ کرتے ہیں، کسی پر آواز کستے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، آنے جانے والوں کو تنگ نہیں کرنا۔ نمبر 3 فرمایا سلام کا جواب دینا ہے۔ نمبر 4 نیکی کا حکم دینا ہے۔ نمبر 5 فرمایا برائی سے روکنا۔ یہ راستے کا حق ہے۔ اگر راستے میں آپ بیٹھے ہیں مجبوراً بیٹھنا پڑ جاتا ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں کوئی خوشی یا غمی ہے، پہلی بات یہ ہے خوشی غمی میں سارا راستہ نہیں روکنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ جو لوگ پوری گلی روک لیتے، ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ اس اعتبار سے اگر مجبوری بن جائے راستہ روکنا ہے، اس اعتبار سے روکیں کہ آنے جانے کے والے کو بھی تنگی نہ ہو اور آپ بھی بیٹھ جائیں، اور پھر جب بیٹھیں تو یہ 5 حق ادا کرنے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، نگاہ نیچی رکھنی ہے، ہر آنے جانے والی خواتین آپ کی نگاہوں سے محفوظ رہے، یہ نہ ہو کہ خواتین بیچاری سوچنے پھریں کہ اب یہاں سے گزرنا کیسا ہے، یہاں تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو راستے میں بیٹھیں، اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح تجارتی منڈیوں کے باہر جا کر بیٹھ جانا، لوگوں کا مال پہلے خرید لینا، ہمارے ہاں ہوتا ہے آج کل تو ویسے ہی فون کا نظام ہے، منڈی میں مال جاتا نہیں ہے، راستے میں 10 جگہ بک جاتا ہے، ایک چیز فیصل آباد سے چلتی ہے، جڑاں والے پہنچتے 3-4 مرتبہ بک جاتی ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبضے میں لینے سے قبل چیز بیچنے سے منع کیا ہے، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر بھی درست نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔